أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حمد ہے اپنے پروردگار کی، اپنے اللہ کی توصیف، اپنے اللہ کی ثنا، اور اسی کی ستائش کرتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین، لطف و احسان کرنے والا، اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا، انہیں راہ ہدایت دکھانے والا، انہیں راہ ہدایت پہ آگے بڑھانے والا، مقصد حیات دے کر زندگی کا سفر طے کروانے والا ہے۔ اپنے رب کی جتنی بھی پاکیزگی بیان کی جائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود پاک اور منزہ ہے، خود مصفہ ہے، بلکہ جو چیز اس کے ذکر سے وابستہ ہو جاتی ہے اس کو بھی وہ پاک کر دیتا ہے۔ اور اسی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے اپنے نور سے پنجتن پاک کو خلق کیا، اور یہ پنجتن پاک، یہ خمسہ نجبہ، وہ 5 ہستیاں ہیں جو اللہ نے اپنے نور سے خلق کی، اور اسی نور سے پروردگار عالم نے ایک جانب سلسلہ نبوت کو اٹیچ کیا اور دوسری طرف سلسلہ امامت کو رواں کیا، اور کبھی ایک لمحے کو بھی نسل آدم کو بغیر اپنے ڈیوائن لیڈر یا اسپرچول لیڈر یا وقت کے ولی سے خالی نہیں رکھا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ ہم پر کرم ہے، یہ ہم پر لطف ہے۔ اب اتنی ہدایت دینے کے بعد اور اس کے بعد اپنی اسکرپچرز بھیجنے کے بعد ان ہستیوں کی پریکٹیکل ہمارے سامنے اگزامپلز دینے کے بعد ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر آ جاتی ہے کہ ہم اپنی اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اور ان نعمتوں کی بارش کے بعد یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ وہ پروردگار اگر ہم پہ اتنا لطف کر رہا ہے، ہم پر اتنا احسان فرما رہا ہے، تو توقع کیا کرتا ہے ہم سے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ ہم سے ولایت کا اسبات چاہتا ہے، ہم سے اپنے اپنے وقت کے ولی کی معرفت، اس سے محبت، اور اس محبت کے بعد اس کی اطاعت کروانا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ ہماری گفتگو فداکاران ولایت خواتین کی آج 8ویں منزل ہے۔ آج جو میں 3 چیزیں آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گی، اس میں ہم یہ دیکھیں گے، اب تک ہم نے گزشتہ 7 مجلسوں میں ولایت کے معنی کو بھی اچھی طرح دیکھا، مختلف آیات سے ہم نے کنیکٹ کیا اپنے آپ کو کہ ہم یہ جانیں کہ پروردگار عالم ولایت کو کس زاویے سے ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس لفظ ولی کو، روٹ ورڈ واو لام چھوٹی یہ ولی کو 232 ٹائمز پروردگار عالم نے 11 ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے پریزنٹ کیا ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے مرحلے پہ آ چکے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی کے اصل معنی
کیا محبت کے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں ولی سے محبت کرنی ہے. تو کیا محبت آخری حد ہے؟ تو ہمیں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ولی کے وہ معنی جو خدا تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، نمبر 1. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ان معنیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس ولا کو، اس محبت کو، اس اطاعت کو جو اللہ ہم سے دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کو کس کس چیز پہ پرائیورٹی دینی ہے اور کہاں کہاں اس کو بچا کے رکھنا ہے. اس لیے کہ یہ انتہا سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اسے اس جگہ تک پہنچانا ہے جہاں تک خدا تعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی کے آگے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس سے بچانا ہے اور کن سے منسلک رکھنا ہے. اور آخر میں حسب سابق جس طرح سے کہ ہم کسی نہ کسی ولیہ کی یا کسی نہ کسی ایسی فداکار خاتون کی جو کہ اپنے وقت کے ولی کی نگران تھیں، نگہبان تھیں، خدمتگار تھیں، پروٹیکٹ کر رہی تھیں، ان کی جانب ان کا ذکر کریں گے تاکہ ان کے کردار کی روشنی سے ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے ولی کے لیے تیار کر سکیں. تو اب تک ہم نے جو معنی دیکھے ہیں ان معانی کی بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کے معنی حاکم کے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے ہیں، ولی کے معنی ایسے جگری دوست کے ہیں کہ جس کے اور جو شخص ان کو فالو کر رہا ہے بال برابر بھی فرق نہ ہو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ولی کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں راہ ولایت پہ، یعنی جو خدا کی ہدایت مکمل ہو چکی ہے، وہ ہدایت کہ جس کو پروردگار عالم نے شریعت محمدی کے نام سے نام دے دیا، لیبل دے دیا. کیا اب اس ہدایت کی حفاظت میں ہم آ چکے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ سارے معنی دیکھتے دیکھتے جو چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ یہ کہ ولایت از این انسٹیٹیوٹ، از اے کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ، اور اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب ولایت کے معنی محبت سے بہت بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ جتنی بھی مکاتب فکر کو دیکھتی ہیں وہاں پر اسلام کے مکاتب فکر میں ولی کے معنی محبت کے لیے جاتے ہیں. میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی اور یہ کتاب تقاریر کا مجموعہ ہے آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 ڈفرنٹ اسپیچز ہیں ولایت کے موضوع پر. اور اس کی پہلی ہی تقریر میں آپ نے ایک بڑا بہترین نقطہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ویسٹ کے رہنے والے لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں ہر ایک سے اچھی طرح ملنا، اخلاق برتنا، ان کے جو حقوق اسلام نے ہم پر دیے ہیں، چاہے وہ بحیثیت نیبر کے ہوں، چاہے وہ بحیثیت کولیگ کے ہوں یا وہ بحیثیت دوست کے ہوں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہمیں ولایت کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے اور ولایت کو کس طرح فالو کرنا ہے، یہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے. سید خامنائی کہتے ہیں کہ ولایت کے معنی ہرگز محبت کے نہیں ہیں. ہمیں ولی کے معنی محبت میں نہیں رکھنے ہیں، بلکہ ہمیں ولی کے معنی اگر ہم محبت میں لے لیں تو بڑی ایک اچھی مثال خامنائی صاحب پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر ولی کے معنی محبت کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جتنے قاتلان امام یا قاتلان معصوم تھے وہ سب ولی تھے. اب یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں کتاب سے ڈائریکٹ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ مثال دیتے ہیں عباسی خلیفہ منصور کی. کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ منصور جس کی ایما پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا، جب اس کو امام کی شہادت کی خبر اس کا جو بھی حاجب تھا یا جو بھی اس کا کیئر ٹیکر تھا یا جو بھی اس کا اسسٹنٹ تھا، اس کا نام تھا ربی، جب ربی نے جا کے عباسی خلیفہ منصور کو بتایا کہ امام کی شہادت ہو گئی تو وہ رونے لگا، اور اتنا رویا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا. اب یہاں پر خامنائی ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ولایت کے معنی محبت کے ہیں تو پھر تو یہ منصور امام سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ
اس کی ماں پر ہی زہر دیا گیا، لیکن جب اس نے اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن دیکھ لی تو جو اس کی دل میں رسپیکٹ تھی، ظاہر دشمن بھی ہو لیکن قدر تو کرتا ہے نا خوبیوں کی، مقام تو جانتا ہے، تبھی تو راستے سے ہٹا رہا ہے ان کو. تو اس حساب سے اگر آپ خالی محبت ولایت کے اندر لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو یہ محبت کرتا تھا، اس لیے کہ اگر یہ دربار میں واقعہ پیش آتا تو ہم کہتے وہ دکھاوا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آرام گاہ میں تنہا تھا اور اس کے پاس سوائے اس کے اس حاجب کے کوئی اور نہیں تھا. تو وہ یقیناً حاجب کو تو امپریس کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی تھی، اس کو اذیت ہوئی تھی، اور وہ اپنے فعل پہ نادم بھی ہوا تھا اور وہ رویا بھی تھا. لیکن کیا وہ ولی خدا کی محبت دل میں رکھتا تھا تو وہ ولی کا فالوور ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ فارمولا مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یزید بھی محبت کرتا تھا، معاویہ بھی محبت کرتا تھا، عمر ابن سعد بھی محبت کرتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے وقت جو سب سے پہلا فرد رویا تھا وہ عمر ابن سعد تھا. مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہے کہ جس وقت جناب زینب مجمع عام میں گئی ہیں مجمع کو چیرتی ہوئی اور آپ نے اپنے بھائی کو اس اندوہناک عالم میں دیکھا ہے تو آپ نے پلٹ کے عمر ابن سعد کو جو گھوڑے پہ وہیں قریب کھڑا تھا آپ نے اس کو مخاطب کیا اور آپ نے کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی پیاسا ذبح ہو رہا ہے. یعنی بی بی کا کہنا یہ تھا کہ اگر تو ذبح کرے تو کم از کم رسول کے نواسے کو پانی تو دے. تو اس پر عمر ابن سعد منہ پھیر کے رویا ہے اور اس نے اتنا گریا کیا کہ اس کے آنسو بہتے ہوئے نظر آئے. تو کیا گریا، کیا محبت، کیا کسی کے مقام کو خالی پہچان لینا ولایت ہے؟ نہیں. یہاں پہ خامنائی کہتے ہیں کہ ولایت کے معنی محبت کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ ولایت کے معنی اس محبت کے بعد اس کو اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھ کے مکمل اطاعت کرنے کے ہیں. جب تک مکمل اطاعت نہیں ہو رہی تب تک ولایت کو ولایت نہیں کہہ سکتے. ہم خالی زبان سے کہتے رہیں لیکن اس وقت کا جو ولی ہے جو کہ ولی فقی ہے، آپ جانتے ہیں کہ فقی بہت سارے افراد ہیں اس وقت، اور مجتہدین میں جو کہ مجتہدین عظمائے کرام ہیں یعنی کہ گرینڈ ہمارے لیڈرز ہیں، ان میں بھی 3 ہیں، اور لیکن ان تینوں میں ہم اس میں سید سیستانی بھی ہیں جن کی سب سے زیادہ اس وقت فالوئنگ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود سید سیستانی یہ کہتے ہیں کہ ولی فقی خامنہ ای ہیں. What is ولی فقی؟ Briefly I am going to share. ولی فقی اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جس وقت بھی اپنی اس کو تمام کے تمام دوسرے مجتہدین نہ صرف یہ کہ فالو کریں بلکہ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کریں، اور اگر وہ کسی وقت پر حکم دے جہاد کا تو اس کی کو فالو کیا جائے. اور یقیناً وہ اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہیں گے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے پردہ غیب میں یہی ہمارے لیڈرز ہیں کہ جن کی ولایت پہ نہ صرف یہ کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، انہیں ہمیں اپنا حاکم سمجھنا چاہیے، اور جس زمرے پہ جس پیڈسٹل پہ یہ آتے ہیں اس زمرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے. عزیزان محترم، اس وقت جو سب سے زیادہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے وہ ہمارے اسی انسٹیٹیوٹ پہ لگائی جا رہی ہے، ولایت کے اوپر لگائی جا رہی ہے. اور ولایت میں امام زمانہ تو پردہ غیب میں ہیں، لیکن اس وقت وہ لوگ جو انسٹیٹیوٹ آف ولایت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ باہر کے لوگ آ کے مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اندر ہی وہ بھیس بدل کر جس میں مذہب کا امامہ بھی پہنا دیا گیا اور اباقبہ بھی پہنا دی گئی اور ان کو وہ ساری چیزیں دے دی گئیں جن سے کہ وہ سو کالڈ اسکالر نظر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہی ولایت کے انسٹیٹیوٹ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے اور اس کے بعد ولی کے معنی کو بھی سمجھیے، اور ولی کے معنی کو سمجھنے کے بعد قرآن کے ذریعے اس کو دیکھیے کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے. سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم کہتا ہے اور خبردار وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا. یہاں پر بھی
لفظ ولا استعمال ہوا ہے آیت نمبر 1 سورہ ممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی تم کسی ایسے کو اپنا ولی نہ بنا لینا، کسی ایسے سے محبت نہ کرنے لگنا، کسی ایسے کو فالو نہ کرنا جو نہ صرف یہ کہ تمہارا دشمن ہو بلکہ وہ میرا بھی دشمن ہو۔ تو یہ جو اتنی کثرت کے ساتھ بازار میں فتوے آ گئے ہیں نا کہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم تو تقلید کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی، تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تقلید فقہا کی ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوگی۔ تو پلیز اس ڈفرنس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے، میں اس کو الیبریٹ بہت نہیں کرنا چاہ رہی ہوں ٹاپک کو، لیکن پھر بھی میں آپ کے ہاتھ میں ٹولز دینا چاہتی ہوں۔ یہ بہت مشہور روایت ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ وہ فورکاسٹ ہے جو ہمیں آخری زمانے کے لیے اپنے ایمان کو سیف کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے کے متعلق اپنے 14 معصومین کے پاس 10,000 احادیث نظر آتی ہیں۔ اس کے پر ایکسٹینسو کام ہو چکا ہے۔ ان احادیث میں obviously repetitions بھی ہیں، لیکن یہ جو ذخیرہ احادیث مصدقہ احادیث کا یعنی authentic ٹریڈیشنز کو کلیکٹ کیا گیا ہے، یہ 10,000 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا ہر معصوم اپنے وقت میں جو سب سے زیادہ کنسرن تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میری امامت کا دور 10 سے 20 سال 15 سال رہے گا، کسی کی امامت 35 سال سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ تو اس کے بعد 250 سال بعد تو یہ انسٹیٹیوٹ جو امامت کا تھا وہ پردہ غیب میں چلا گیا ہے۔ تو ہمیں تیار کرنا ہے شام قیامت تک کے لیے۔ تو ہر معصوم نے، چاہے وہ معصوم ہو کہ معصومہ، اس نے پہچانوایا کہ تمہیں غیبت میں اپنے وقت کے امام سے وابستہ رہنا ہے۔ اور اس میں ہی ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس دن انشاءاللہ تعالی امام زمانہ علیہ السلام وقت فجر ظہور فرمائیں گے اور آپ خانہ کعبہ میں رکن یمانی سے پشت لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ یہ آوازہ بلند کریں گے، یا لسارات الحسین۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت سوشل جسٹس کے لیے باہر آئیں گے اور تمام تر طاغوت کی قوتوں کو چیلنج کریں گے، تو اپنے سپورٹرز کو بلانے کے لیے وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ لگائیں گے۔ عزیزان محترم، یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، یہ عزاداری کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اور اس عزاداری میں ہماری انوالومنٹ کس سٹیج پہ جا کے ہونی چاہیے۔ اس میں ہماری مانوی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اس میں ہماری فکری انوالومنٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہی عزاداری ہے کہ اگر صحیح طریقے سے سر انجام دے دی تو امام زمانہ تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پہ جس وقت یہ آواز بلند کی جائے گی، یا لسارات الحسین، اور میں فرزند فاطمہ ہوں لہٰذا تم آؤ اور میری مدد کرو، تو اس وقت ہمیں آئمہ کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو تیاری کے عالم میں رکھیں گے، جو لوگ اپنے ولی سے وابستہ ہیں، وہ اسی وقت لبیک کہیں گے، ان کے لیے طی الارض ہوگا، زمین سمٹے گی، اور وہ اگلے لمحے ہی مکہ میں خانہ خدا میں اپنا قدم رکھیں گے اور امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اپنی زندگی میں امام کے منتظر نہیں تھے، لہٰذا وہ پھر تذبذب کا شکار ہونے لگیں گے، وہ کنفیوژن کا شکار ہونے لگیں۔ وہ جو تھرڈ کالم ہے جس کے اندر کے دیکھا جاتا ہے ویٹ اینڈ سی اینڈ whoever is winning will go and stand by him، یہ والا جو گروپ ہوگا، اس گروپ کو اسلام ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جو لوگ اپنی اس زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک نہیں ہو رہے، ان کے قریب نہیں آ رہے، اور اس امید میں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم تیاری کریں گے، یعنی ان کی کاہلی ختم ہی نہیں ہو رہی، ان کا انجام یہ ہوگا کہ چند پہر گزرنے کے بعد سے پہر کو کوفہ سے ایک ابا قبا میں ہی فرد اناؤنس کرے گا جو امام کی شواہت اختیار کرے گا، یہ شیطان ملعون ہوگا یا اس کا کوئی چیلا ہوگا، اور یہ کہے گا ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کرے گا جو وقت فجر امام نے استعمال کیے، اور کہے گا آؤ میں ہوں اصل امام مہدی، میری مدد کے لیے آؤ، اور جو لوگ کنفیوزڈ ہوں گے وہ اس کی طرف چلے جائیں گے۔
تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ جو آپ کے ایام ہے، یہ جو آپ کی فرصت ہے، یہ جو آپ کا کمفرٹ زون ہے، اس میں آپ کو آج اسی لمحے سے اپنے وقت کے ولی کو تلاش کرنا ہے اور اس ولی سے اٹیچ ہو کر جو ولی خدا ہے اس تک پہنچنا ہے۔ جب یہ نیت ہو جائے گی تو امام کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا، لیکن دل کو مستحکم کرنا ہے، عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ امام ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اب میں نے جو میرا دوسرا سوال تھا کہ ہمیں اس محبت کو کس سے بچانا ہے، اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے دینا چاہتی ہوں۔ اگین میں آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے نمبر دیتی ہوں، اس لیے کہ میں تو بہت مختصر سے وقت میں آپ کو بہت اچھی طرح نہیں بتا سکتی ہوں۔ اگر آپ یہ نمبرز نوٹ کر لیں گی تو آپ ان پہ فردر جا کر علماء کے، فقہا کی تفاسیر کو دیکھ سکتی ہیں۔ پہلی میں آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہی ہوں یہ سورہ آراف ہے، 7th چیپٹر قرآن مجید کا، جس کی آیت ہے 27۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ ہو گئے تھے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تھیں۔ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ امام، ہماری تہذیب یہ بتاتی ہے، ہمارے امام ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جس وقت تم اپنے لباس کو اتارنے لگو، جس وقت تم کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے لباس کو جسم سے الگ کر رہے ہو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو، اس کے بعد لباس کو الگ کرو، اس لیے کہ تمہارے ارد گرد جو شیاطین ہیں یا جو دوسری مخلوقات خدا ہیں وہ تمہیں نہ دیکھیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں کتنی احتیاطیں ہر چیز کی بتائی گئی ہیں۔ یہاں سے یہ جملہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ مفروضہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اور وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا ولی بنا دیا ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ ولایت جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، یعنی وہ جو رہنما، جو ہادی، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہمیں دونوں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی جانب سے مقرر ہوئے ہیں، جن کی طہارت، جن کی عصمت کی سند خدا نے دی ہے، اور دوسرا وہ شیطان ہے جو کہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور قیامت تک کھینچتا رہے گا۔ اس آیت کے بعد اب فردر ایکسپلینیشنز ہمیں دوسری آیتوں سے ملتی ہے۔ یہاں پر ہم سورہ نساء 4th چیپٹر، اس کی 144 144ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں خبردار مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جس کو ولی بنانا ہے نہ صرف یہ کہ وہ مومن ہے، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم اولیاء خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو ولی بنا لیں جو کہ شیاطین میں سے ہیں۔ پروردگار کہتے ہیں خبردار مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خلاف ایک صریح حجت دے دو کہ تیار کرو تاکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بھیجے؟ نیکسٹ ریفرنس میں آپ کو دیتی ہوں، یہ سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت ہے 51۔ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں سے شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب میں جانتی ہوں آپ کے ذہنوں میں کیا سوال آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن سے یا کسی جیو سے دوستی نہ کریں۔ عزیزان محترم، یہاں جو الفاظ استعمال ہیں ان کو دھیان سے دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام پھیلا ہی ہجرت سے ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنا ملک ترک کر کے کسی دوسری جگہ گیا ہے تو وہاں دوسرے مذاہب کے پیروکار رہے ہیں،
اور اس وقت جو سب سے بڑا ڈیلیما ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہماری ہجرتیں کثرت سے دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہی ہیں، اور جب ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس دو سچویشنز آ جاتی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان میں اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ ہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور اپنا رواج، اپنے طور طریقے بچوں سے ڈسکس ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کسی دیار غیر میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی زبان بولنا چھوڑتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم اس زبان میں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو سائنس پروو کر رہی ہے کہ اگر آپ بچے سے اس کی نیٹو لینگویج میں بات نہیں کر رہے ہیں یا اس کی مدر ٹنگ میں بات نہیں کر رہے تو اس کے ذہن میں وہ جو ٹرانسمیشن ہونا تھا اپنے کلچر کا، اپنے ریلیجن کا، وہ رک جاتا ہے. یہ بات ہمارے یہاں لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور بڑی توفگی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کر کے اپنی انگریزی کو بہتر کیا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آپ اپنے بچے کو بے پیندے کا برتن بنا دیتے ہیں جو اسٹیبلائز ہی نہیں ہو پاتا. اس کے اندر آپ وہ کنفیوژن ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ لیٹسٹ ریسرچ جا کر دیکھیں تو یہ پروف کرتی ہیں، دیر آر ملٹیپل ریسرچز جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ بچے سے اپنی نیٹو لینگویج میں ہی بات کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی لینگویج چینجز وین یو گو ٹو سم ویئر ایلس، زبان چینج ہوتی ہے، لیکن جو نیچرل پروسیس ہے زبان کے چینج ہونے کا، اٹ شوڈ ہیپن، it should occurred in the third generation. ہم لوگوں نے کیا ستم کیا کہ ہم نے یہاں آتے ہی اپنی زبان کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد ہم دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ انگریزی بولے تاکہ ہمارے بچے سمجھیں. وہ کتنی قدرت بیان حاصل کر لے گا، اور آپ کے بچے کا جو ایک کلچر نانی سے، نانا سے، دادی سے، دادا سے، خالہ سے، پھپھی سے، خود آپ کی زبان سے آنے والا تھا، آپ نے اس کو بالکل سیل کر دیا. تو عزیزان محترم، اپنے گھر میں اپنی زبان میں گفتگو کیجئے تاکہ یہ حسینی کلچر اور یہ ساری روایتیں جو آپ کی اجداد سے آ رہی ہیں انہیں آپ ڈسکس کر سکیں. تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے، ہم یا تو ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری چیز ہم کیا کرتے ہیں، دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ہم پھر دوسروں سے رابطہ ہی ختم کر لیتے ہیں، اور جو کم از کم مومنین کے اوپر پڑوسیوں کے حقوق ہے ہم ان کو بھی نہیں سر انجام دیتے، یہ سوچے کہ نہیں بھائی ہم تو صرف اپنی کمیونٹی سے ملیں گے. ہمیشہ بیلنس رکھیے. امام علی کی زندگی کو دیکھیے کہ رہتے تھے مسلمانوں کے درمیان لیکن رابطے میں یہودیوں سے بھی رہتے تھے اور عیسائیوں سے بھی رہتے تھے. اب آپ کہیں گے تو پھر کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اس کنفیوژن کو دور کرنے کا ایک وہ طریقہ اپنائیے جو آپ کے آبا و اجداد نے کیا تھا. آپ سب کے اینسسٹرز جو ہیں وہ کتنے سفر کر کے آئے ہیں یہ آپ جانتی ہیں کہ کوئی عرب سے ایران گیا، کوئی ایران سے ترکستان گیا، اور ترکستان سے افغانستان گیا، اور پھر ہندوستان گیا، اور پھر پاکستان گیا، لیکن انہوں نے اپنا مذہب اپنا انٹیکٹ رکھا. کیسے انٹیکٹ رکھا عزیزان محترم؟ کہ انہوں نے اپنے ریلیجن پہ کمپرومائز نہیں کیا. تمام تر پڑوسیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، محلہ داری تھی، لوگوں کے مسائل میں بھی شریک ہوتے تھے، تمام تر جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی تھی، سوشل آبلیگیشنز ان کو پورا بھی کرتے تھے، لیکن اپنے کلچر پہ، اپنے ریلیجن کے اوپر نہ صرف یہ کہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا. اور اس پریکٹس کی وجہ سے گھر میں آنے والی نئی نسلیں آگاہ ہوتی تھیں اس کسٹم سے، اس کلچر سے، ان ریچول سے، ان رائٹ سے جو مذہب ہمیں دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر باہر جا کر وہ اپنی سوشل آبلیگیشنز کو بھی پورا کرتے تھے. تو ایک بڑا خوبصورت نہ صرف یہ کہ مکس پیدا ہوتا تھا بلکہ وہ اپنے ریلیجن کو باہر جا کے مینیفیسٹ بھی کر سکتے تھے. وہ ABCD نہیں بن جاتے تھے امریکن بورن کنفیوز دیسی کہ ان کو اپنا ہی نہیں پتا ہوتا، اپنوں میں بیٹھتے ہیں تو منہ نہیں کھول پاتے، باہر جاتے ہیں تو ہونقوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. عزیزان محترم، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو عزاداری ہے یہ ہمیں صرف رلانے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے آتی ہے. اب میں دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، لیکن اس کو میں اینڈ کر دوں. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے نمبر 51 پیش کی تھی، اور یہ 51 آیت جو ہے سورہ مائدہ کی ہے، اور سورہ مائدہ کی اس آیت کو ایک بار پھر آپ کے سامنے دہراتی ہوں. ایمان والوں، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو کوئی بھی انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں
شمار کیا جائے گا، یعنی کاؤنٹ کیا جائے گا. بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو ہماری ہجرت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اسے ہمیں بہت بیلنس کر کے پھر چلنا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس کی نمبر ہے 57. ابھی میں نے 51 پڑھی تھی، اب میں آپ کے سامنے 57 پڑھ رہی ہوں. ایمان والوں، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے. یعنی اللہ کتنے کھول کھول کے بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر یہودی سے اور ہر عیسائی سے دشمنی رکھو، نہیں، بلکہ ہمیں ان کے جو حقوق بتائے گئے، اہل کتاب کے حقوق الگ ہیں، پڑوسی کے حقوق الگ ہیں، کولیگ کے ورک انوائرمنٹ کے حقوق الگ ہیں. ان تمام حقوق کو جاننے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے. یہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جن اہل کتاب نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے اور اس کا تماشا بنا لیا. مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام کو اس وقت کیسے تماشا بنایا گیا ہوا ہے، اسلام کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے، عورت کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہاں کے اوپر کہ اسلام کیسی عورت چاہتا ہے، جو کہ ہم ان کی بات کو یقین کر لیتے ہیں اور قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ قرآن عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے. آیت کہتی ہے ایمان والو، کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنایا ہے اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایمان کی ذمہ داری کس قدر سخت ہے، لیکن اگر آپ ایک بار اپنے ولی سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ تاریخ میں جتنے کارنامے ہوئے ہیں ہمیشہ انہی معاشرے میں ہوئے ہیں جو معاشرے ملٹی کلچر تھے، جن میں جتنی بھی نیشنلٹیز تھیں، قبائل تھے، سب ڈائیورس تھے. تو ہمارے یہاں جتنی زیادہ ڈائیورسٹی کی تعلیم اور ڈائیورسٹی کے حقوق بتائے جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی دین میں شروع سے وہ چیزیں بتائی گئی ہوں گی. کربلا اس کی بہترین مینیفیسٹیشن ہے. کربلا میں اگر آپ آ کے ڈائیورسٹی کو دیکھنا چاہیں گی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ امام حسین کے ساتھ جو گھرانے آئے تھے، جو ایک تو آپ کا اپنا گھرانہ تھا بنی ہاشم کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گھرانے شامل ہو گئے تھے، جو قبائل شامل ہو گئے تھے، جس طرح سے آپ کے درمیان میں ڈیموگرافکس تھیں، اگر آپ ان ڈیموگرافکس کی تفصیل جا کے دیکھیں تو آپ کو اتنی کمپریہنسو ورائٹی نظر آئے گی، اور سب کے سب سیم پیج پہ تھے، اس لیے کہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی کو نہ صرف یہ کہ پہچان رہے تھے، اس پہ اپنی جان فدا کر رہے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اپنے ولی سے محبت نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے ولی کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت کس حد تک کرنی ہے، یعنی کہ یہاں کے اوپر اب آخری میرے سوال کا جواب آ گیا کہ اس ولایت کو کس حد تک لے جانا ہے. کیا اس ولایت کی حد یہ ہے کہ میں اپنے امام، اپنے وقت کے ولی سے محبت کرتی رہوں جب تک کہ بات میری اولاد تک نہ آئے، جب تک کہ بات میرے مال و دولت تک نہ آئے، جب تک کہ بات میرے کمفرٹ زون تک نہ آئے؟ تو یہاں پر پھر ہمیں آیت اللہ خامنائی کی یہ کتاب بہت مدد دیتی ہے کہ آپ وہ واقعہ بتاتے ہیں جو کہ قرآن مجید سے آپ نے کوٹ کیا ہے، اور قرآن مجید میں آپ ایک ایسے صحابی کا واقعہ بتا رہے ہیں جو کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک جنگ میں جا رہے تھے شرکت کرنے کے لیے. اور جب آپ جنگ میں جا رہے تھے تو انہوں نے فوراً کیا کیا، انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط ایک عورت کے حوالے کیا، اور اس عورت کو کہا کہ یہ چھپا کے خط لے کر جاؤ، اور یہ خط جا کے وہاں پر جہاں پہ بھی یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں پر، اور obviously that was مکہ، کہ وہاں پہ جا کے ہمارے رشتہ داروں کو دے دینا تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حملہ ہونے والا ہے. obviously اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس بات کی خبر کر دی، اور جب رسول اللہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو رسول اللہ نے امام علی کو حکم دیا کہ جاؤ راستے میں جو مسافر ملے ان سے کوشش کرو کہ پتہ چلے کہ وہ کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں. امام علی گئے اور وہاں پر ایک عورت سفر کر رہی تھی کسی قافلے میں. امام علی نے جب اس کی تلاشی لینے کا حکم دیا، جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں، کسی کو کچھ نہ ملا،
اور وہ عورت بالکل معصوم ثابت ہو رہی تھی. پھر امام علی نے کہا اس کے بالوں کو کھولو اور دیکھو اس کے بالوں میں کیا چھپا ہوا ہے. اور پھر اس عورت کے بالوں سے یہ خط ملا. اس صحابی کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتا. اور اس نے یہ خط جب لکھا تھا، جب یہ خط رسول اللہ کے پاس آیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جب ان کو گرفتار کر کے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے دشمن کے سامنے ہمارے فوجی جنگی راز کیوں افشا کیے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہاں پہ میرے کچھ دوست، میرے کچھ عزیز رشتہ دار ہیں، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں انہیں مشکل نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا میں نے یہ خط مشرکین کے دل میں اس لیے مشرکین کو اس لیے لکھا کہ پھر میں اس کے عوض ان سے اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ مراعات، کچھ فیسلٹیز لے سکوں. اب یہاں پہ سید خامنائی کہتے ہیں کہ یہ بے خبر حاطب اپنے اعزاء احباب رشتہ داروں کو نقصان سے بچانے کے لیے کفار اور دشمنان پیغمبر سے ساز باز کر رہا تھا. یہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عزیز اور اولاد انسان کے کتنے کام آئیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے پوری آیات وہ پیش کی ہیں جس میں پروردگار عالم بار بار کہتا ہے روز قیامت تمہارے اور تمہارے اعزاء کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. پھر دوسری آیت ہے تمہارے رشتہ دار اعزاء اور اولاد تمہیں روز قیامت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور تمہارے درمیان اللہ جدائی ڈال دے گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سورہ عبسہ کی آیت پیش کی، جس دن انسان اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنی مہربان زوجہ، اپنی نور چشم اولاد سے گریز کرے گا. اس لیے کہ اس کی نیکسٹ آیت کہتی ہے سورہ عبسہ کی، اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. they have given a lot of verses، لیکن میں اس کو گفتگو کو یہیں چھوڑتی ہوں. مقصد کیا ہوا، ہمارے سوال کا جواب مل گیا کہ ہمیں اپنے ولی کی اطاعت کرتے وقت جتنی محبتیں ہیں ان سب سے بلندتر محبت ولی سے کرنی ہوگی. اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کوئی اپنے رشتہ داروں سے اناد نہیں پیدا کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور تمام احباب اور دوستوں اور کمیونٹی ایٹ لارج سب کو یہ گول سیٹ کر کے دینا ہوگا کہ اصل محبت ہماری وقت کے ولی سے ہے. اور اس کی اطاعت میں اگر تم سپورٹ کر رہے ہو تو بخدا تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر تم سپورٹ نہیں کر رہے ہو تو ہم تنہا ہی اس راستے پر آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ ولی کی نشانی کیا ہے، وہ جو گناہوں کو معاف کروا سکے، اور ولی وہ ہے جو شفاعت کرے روز قیامت تو خدا اس کو ایکسپٹ کر لے. میں نے آج کے موضوع کو یہیں روک دیا. مجھے آج اس خاتون کی بات کرنی ہے کہ جو اپنے ولی کی اطاعت میں اس حد تک سرشار تھیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد ہر سانس کا یہ بنایا ہوا تھا کہ ولی کی اطاعت کرنی ہے، ولی کی خدمت گزاری کرنی ہے، بلکہ جو آنے والے ولی تھے ان کی محبت اس طریقے سے اپنے دل میں بسا لی تھی کہ اپنی اولادوں کو ذی حشم خاتون تھیں، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، حسن میں یکتا تھیں، قد و قامت میں بے مثال تھیں، عبادت میں بہت زیادہ بلند تھیں، علم و فہم اتنا تھا کہ اس وقت کی عورتیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھیں. یہ نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتی تھیں بلکہ صاحب بیاض صاحب دیوان شاعرہ تک تھیں. اور یہ کون تھیں؟ یہ ام البنین تھیں، فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام. یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنی کلاب، اس کی نسلوں میں نیزہ بازی کا فن اتنا مشہور تھا اور یہ اتنا دلیر قبیلہ تھا کہ جیسے ہی امام علی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی ایسے بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا فرزند دے جو میرے حسین کی کربلا میں اس طریقے سے حفاظت کرے جیسے میں نے رسول کی تھی، تو بے ساختہ عقیل ابن ابی طالب نے کہا فاطمہ سے عقد کیجیے. یعنی ان کا شہرہ اتنا ان کی شہرت اور ان کے قبیلے کی نیک نامی اتنی زیادہ تھی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ ہر آٹھ کو سنتے ہیں. مجھے ان کا ذکر کرنے میں جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ام البنین کو دیکھ کے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اتنی ہائی اسٹیٹس کی عورت ہو، جو اتنی ہائی اسٹیٹس کی شہزادی ہو، اور خانوادہ رسالت میں شہزادیوں کی آمد ہمیں ہر طرف سے نظر آتی ہے، چاہے وہ روم کی شہزادی ہوں، 12ویں امام کی والدہ مبارک،
یا وہ کسرا کی شہزادیوں فارس کی چوتھے امام کی والدہ، اور ہمیں اسی طریقے سے تاریخ میں بہت ساری شہزادیاں نظر آتی ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ ہوں کہ جنہوں نے حضرت اسماعیل کو جنم دیا، ان سب کے ہائر سٹیٹس بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ اپنے وقت کے ولی کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہچانتی تھیں کہ جس وقت ان کو قربانی دینے کا وقت آیا یا قربانی دینے کی تیاری کا وقت آیا تو یہ کبھی اپنے اسٹیٹس کو بیچ میں نہیں لائی ہیں، اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنے آرام کو، اپنے نام و نمود کو نہیں لائیں، بلکہ سب نے سیدہ خدیجہ طاہرہ کی تعصی میں اپنے آپ کو وقت کے ولی کی کنیزی میں رکھا ہے، اس کی سپورٹ کے لیے رکھا ہے۔ اور حضرت ام البنین کی یہ بڑی خصوصیت تھی کہ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو اس ڈھب سے پالا تھا کہ ان کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، باوجود یہ کہ علی کے فرزند ہو، کنیز کے بیٹے ہو، اور اصل آقا یہ تمہارے دونوں بڑے بھائی حسن اور حسین ہیں، اس لیے کہ یہ فرزندان رسول ہے اور ان کی اطاعت میں فرق نہ آئے۔ بس یہی کیریکٹرسٹک آپ کو حضرت عباس کے کردار میں تھرو آؤٹ نظر آئی۔ میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کی بزرگی اور اس کے لیے کیا میں کہوں، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں اسے ایکسپلین کر سکوں، لیکن میں ان کی خوبیوں کے لیے امید فاضلی کا وہ مصرع اکثر پڑھتی ہوں کہ جو بڑا کمپریہنسو ہے، مجھے ون بائی ون ساری کیریکٹرسٹکس آف حضرت عباس علیہ السلام پریزنٹ کرنے کی میرے پاس وقت نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ پڑھیے کتابیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن امید فاضلی کا ایک مصرع کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں پلاتی دودھ جو زہرا، پلاتی دودھ جو زہرا تو یہ امام ہوتے، یعنی حضرت عباس کے کردار میں وہ بلندی تھی، وہ بالیدگی تھی، وہ کمپریہنسو، وہ کمپیکٹنس تھی، اس قدر پرفیکٹ آپ کا کیریکٹر تھا کہ اگر کوئی کسر تھی تو وہ یہ کہ آپ کی بایولوجیکل مدر جناب فاطمہ نہیں تھی۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی سند کافی ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور آج تک جناب فاطمہ کے نام سے ہی حضرت عباس پہچانے جاتے ہیں کہ یبنہ زہرا جو امام زمانہ کا لقب ہے وہی ان کا لقب ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کے صاحبزادے ہیں۔ یہاں کے اوپر جو مجھے حضرت عباس علیہ السلام کی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ obviously ولی کے لیے کی اطاعت کے لیے صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی ہوتے ہیں، اور حضرت عباس کی اتنی شجاعت کہ ان کی شجاعت کا شہرہ دور دور تک تھا۔ آپ دیکھیے یہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے حضرت عباس کی صفت جس کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، وہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ ہر خوبی میں مہارت حاصل کرنی ہے، ہر خوبی میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، لیکن جب وہ سارے پرفیکشنز جمع ہو جائیں تو اس پرفیکشن کے بعد اپنے آپ کو اپنے وقت کے ولی کی اطاعت میں اس حد تک لانا ہے کہ زبان سے مشورہ تو دور کی بات ہے اف تک نہ نکلے۔ اور ہم نے یہ اپنے آقا کا کردار دیکھا کہ ہر طرح کی خوبی ہونے کے باوجود لب بڑے کم ہلا کرتے تھے، جس طرح ہماری عادت ہے نا کہ ذرا سا بھی الف بے بھی پتہ چل جائے گی تو مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں، پورے مشورے نہ صرف یہ دیتے ہیں بلکہ اگر بات نہیں مانی جاتی تو اپنے آپ کو خود پیرالل لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عباس نے بتایا کہ ساری قوتیں ہونے کے باوجود میں یہ جانتا تھا میرے وقت کے ولی کون ہیں، اور اتنی خاموش اطاعت حضرت عباس نے کی ہے کہ عقل دنگ ہے۔ میں اگر حضرت عباس کے مصائب پڑھتی ہوں تو اس کے بعد مجھے اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عباس میں اگر اتنی خوبیاں تھیں، وہ اتنے بہادر تھے، تو اس بہادری کے بعد پھر انہوں نے بغیر تلوار کے جنگ کیسے کی؟ یہی کمال بہادری ہے، اس لیے کہ اس بہادری میں جسمانی بہادری نہیں آ گئی تھی، اس میں نفس کی بہادری بھی آ گئی تھی۔ آپ سوچئے ایک بچہ جس کی ماں کی لوریاں ابھی تک ادب میں موجود ہیں، عربی ادب میں، کہ وہ اپنے بچے کو یہ لوریاں دے کر پال رہی ہے کہ تم ہو حسین کی حفاظت کے لیے۔ ایک جوان جو کہ اپنے باپ کی وصیت، آخری وصیت یہ سن رہا ہے کہ تمہیں میں نے حسین کی غلامی میں دے دیا،
اور تم نے حسین کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جیسے میں رسول کی حفاظت کرتا تھا. تو اب حفاظت کا مقصد تو یہ نہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور اس کے جوہر دکھائے جائیں. حضرت عباس وہ تھے جو پورے قبیلہ بنی ہاشم کو تربیت دیا کرتے تھے کربلا کی, اور کربلا میں جو جا کر جو بھی داؤ پیچ جس طریقے سے بھی جنگ کی جا رہی تھی وہ سب حضرت عباس علیہ السلام کا سکھایا ہوا تھا. تو کیا حضرت عباس کا دل یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ مجھے اذن جہاد ملے اور میں مولا کو بچا کر دکھاؤں کہ میں مولا کو کس کس پہلو سے بچا سکتا ہوں, کیا کیا میں اسٹریٹجک پلانز ان کے دماغ میں ہوں گے, ان کے دل میں ہوں گے. باقاعدہ ایک خیمہ ہے وہاں پر, اگر آپ جائیے تو وہ آپ کو مل جائے گا, جو پنجابی ہوٹل کے نام سے مشہور ہے. جو جگہ اس میں آپ اگر جائیں اس کی عام زیارت نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا جنگی خیمہ تھا, جہاں امام ہر تھوڑی دیر بعد آتے تھے اپنے علمدار کے ساتھ اور اپنے کمانڈرز کے ساتھ, اور پھر وہ مشورہ کرتے تھے کہ اب ہم کس پہلو سے جنگ کی ترتیب کو بدلیں یا اس کو چینج کریں, اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں. تو آپ سوچئے کہ پھر حضرت عباس کے قلب میں کیا کیا تمنائیں نہیں ہوں گی, کیا کیا ان کی پلاننگز نہیں ہوں گی. لیکن جس وقت امام نے حضرت عباس کی اجازت مانگنے کے اوپر جب بالکل تنہا رہ گئے اور حضرت عباس نے کہا کہ آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, اس وقت بھی حضرت عباس کو وہی جملہ سننے کو ملا, تم میرے لشکر کے امیر ہو. حضرت عباس سر جھکائے کھڑے رہے, ایک بار دائیں دیکھا جھکی ہوئی نگاہوں سے, ایک بار بائیں دیکھا, گویا یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آقا لشکر تو اب رہا نہیں, جہاں لشکر ہے وہاں جانے دے. اور ایسے میں جو منظر تاریخ بتاتی ہے وہ بڑا اندھوناک ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عباس کے مصائب پڑھنے کے لیے تھوڑی سی فرصت نکالیے کہ آپ جائیں کتابوں میں دیکھیے جو حضرت عباس کے مصائب ہیں. عزیزوں, کسی ذاکر کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ حضرت عباس کے مصائب کو پڑھ سکے. پرسوں مجھ سے میری والدہ نے ایک سوال کیا جب میں نے 6 محرم کے مصائب پڑھ رہی تھی حضرت عباس کے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ روایت سنی کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر پیوست تھا, تو کیا وہ روایت صحیح ہے؟ میں نے کہا روایت وہ بالکل صحیح ہے اور تیر لگا تھا, لیکن یہ بھی بات ہے کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ 2 گروپ سے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین پہنچے ہیں حضرت عباس کے پاس تو حضرت عباس شہید ہو چکے تھے. دوسرے روایت علماء کی یہ کہتی ہے کہ سانس باقی تھی اور گفتگو ہوئی تھی. تو میں نے اس روایت کو ڈبل چیک کرنے کے لیے جب یہ کتاب اٹھائی, اور یہ کتاب میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کمپریہنسو کتاب مولا عباس پہ کوئی اور نہیں لکھی گئی ہے, اس کا نام ہے ذکر العباس, اور یہ علامہ نجم الحسن کراروی کی کتاب ہے. اس میں جو 2 روایتیں آپ نے دیکھی, ظاہر یہ کتاب میری کافی پرانی پڑھی ہوئی ہے, آپ یقین کریں مجھے لگا کہ میرا دل کسی نے مسل دیا ہے. اور میں آپ سے ایک جملہ ہر دفعہ عرض کرتی ہوں حضرت عباس کی مجلس میں, آج پھر وہی دہراتی ہوں کہ آقا عباس کے مصائب بیان کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. مصیبتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو میرے آقا عباس کے مصائب ہیں. جب میں یہ روایت تلاش کر رہی تھی کہ آنکھ میں تیر لگا تھا, تو یہاں پہ روایت یہ کہتی ہے, میں نے یہاں پہ مارک کی ہوئی ہے کہ یہ روایت کہتی ہے کہ آقا عباس کے پاس جب امام حسین پہنچے ہیں تو آپ کی ایک آنکھ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 تیر پیوست تھے. اللہ اکبر, 7 تیر ایک آنکھ میں پیوست تھے. لیکن پھر میں کہوں گی کہ 7 کا ریشو اگر آپ ان تیروں کے شمار سے کریں جو مولا عباس پہ لگ چکے تھے تو یہ 7 آپ کو کچھ نہیں ملیں گے, اس لیے کہ حضرت ہر زخمی کے تیر کا شمار ہمیں ملتا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا نا کہ حضرت قاسم روایت کہتی ہے کہ ایک تیر جوان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا. وہ اتنے نوکدار تیر تھے, وہ اتنے تیز نوکوں کے تیر تیار کیے گئے تھے, اسپیشل تیر تیار کیے گئے تھے آل فاطمہ کے لیے, بڑی بڑی نت نئے ڈیزائن کے. کبھی جا کے آپ اس چیپٹر کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا ایجادیں کی گئی تھیں بنی فاطمہ کو ختم کرنے کے لیے. اور حضرت قاسم کے اس نازک سے چھوٹے سے جسم پر 35 زخم تھے تیروں کے, صرف تیروں کے 35 زخم تھے.
تو ہر ایک کا شمار آپ کو مل جائے گا کس کو کتنے زخم لگے. اگر تیروں کا شمار آپ کو نہیں مل رہا تو صرف 2 ہستیوں کا، کہ وہاں کے اوپر پھر کاؤنٹنگ ممکن ہی نہیں رہ گئی تھی. ایک حضرت عباس اور ایک امام حسین، کہ ان کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ گننے والا گن نہیں سکا تھا، اس کی گنتی ختم ہو گئی تھی یا اس کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی کہ وہ گن سکے. لیکن حضرت عباس کے لیے جملہ کیا ملتا ہے ہمیں تاریخوں میں، اور یہ متواتر ملتا ہے. ہر فرد جو حضرت عباس کو اگر ڈسکرپشن دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ عباس پہ اتنے تیر ان کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے کہ پورا بدن مثل ساہی کے ہو چکا تھا، پورا بدن مثل خارپشت کے ہو چکا تھا، پورا بدن پورکیوپائن کی طرح تھا کہ جیسے اس کے پورے بدن پہ سپائکس ہوتے ہیں. اس طریقے سے حضرت عباس کے جسم کا ہر حصہ تیروں سے چھد گیا تھا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اس اپنے بدن کو سکینہ کی مشق کی ڈھال بنا دیا تھا. حضرت عباس ہر اس تیر کو اپنے بدن پہ لے رہے تھے جو مشق سکینہ کی طرف آ رہا تھا. تو اس وقت جنگ عباس اور یزیدیوں کے درمیان نہیں تھی. اس وقت جو اسٹرگل تھی وہ عباس کی پانی لے جانے کی کوشش تھی کہ پانی لے جائیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ پانی نہ پہنچ پائے. اور اب اس پانی کو بچانے کے لیے جو کچھ عباس نے کیا عزیزوں، بس وہ بات ثابت کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اس جانباز نے اپنے جسم کو ڈھال بنایا اس مشق کی، کہ مشق کے اوپر پانی کی مشق کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا. آپ جانتی ہیں حضرت عباس کا جسم کتنا قوی تھا، کتنے طویل قامت تھے، کتنے دراز قد تھے، کتنی ہیومنگس آپ کی باڈی تھی. اس کے بعد آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ حضرت عباس کا گھوڑا بھی بہت ہی توانا گھوڑا تھا. اب اس گھوڑے کو کے اوپر اپنی مشق پانی کی رکھی سکینہ کی، اور اس پہ خود جھک گئے. اور خود جھکنے کے بعد ایسے جھکے کہ اپنے ہاتھوں کو گردن میں حمایل کر دیا گھوڑے کی، تاکہ کہیں سے بھی ایک اتنی سی درز نہ رہے کہ جس سے تیر کی نوک جا سکے. بس عزیزوں، یہ اتنی شدید پہرے کے اندر مشق تھی، اور اس مشق کو حضرت عباس گھاٹ سے بچا کر خیمے کے نزدیک لے آئے تھے. اتنے نزدیک لے آئے تھے کہ سکینہ کو علم لہراتا نظر آ رہا تھا. ایک بار بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے کوزے لے کر آ جاؤ، دیکھو وہ میرا چچا قریب پہنچ گیا ہے. لیکن پھر جس وقت عمر ابن سعد کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی پہنچ جائے گا، اس نے آرام سے خیمے میں بیٹھے ہوئے حرملہ بن کاہل ازدی کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اے حرملہ، اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا ہماری جنگ بدل جائے گی، نقشہ پلٹ جائے گا، بس یہ پانی نہ پہنچے. میں روایتوں کو بہت ہی مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں. ایسے میں حرملہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت اس نے مختار کے سامنے بتائی تھی جس کو کہ لکھا گیا تھا. تو وہ مختار کے سامنے میں کہتا ہے کہ میں نے جب جسم عباس پہ نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس جسم پہ کہیں ایک جگہ نہیں بچی تھی کہ جہاں تیر نہ گھپے، تیر کی نوک جا سکے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ایک اور تیر ماروں گا تو فرق کیا پڑے گا، عباس کو اس وقت کوئی قوت نہیں روک سکتی. پھر میرے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ بجائے جسم عباس پہ تیر مارنے کے اس چیز کو تیر کا نشانہ بناؤں جس میں عباس کی جان ہے، اور عباس کی جان تو مشق سکینہ میں تھی. میں نے اپنے ترکش میں سے وہ تیر نکالا جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پیک کرنے کے کام آتا ہے، اور میں نے اس تیر کو نکالا جس کی کہ 3 بڑی نوکیں تھیں زہر میں بجھی ہوئی. میں نے دل میں یہ سوچا یقیناً یہ تو عباس کے جسم کو چھیدتی ہوئی مشق کو چھید سکے گی، اور میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا. میں نے وہ جب تیر پھینکا عباس کے جسم کو توڑتا ہوا، وہ تیر کی نوک توڑتی ہوئی مشق تک پہنچی. بس عزیزوں، مشق سے پانی بہہ گیا. اب جنگ یہاں تمام نہیں ہوتی. اگر آپ کے دل میں ہمت ہے تو میں تھوڑے سے مسائل اور پڑھنا چاہتی ہوں. جو دوسری عباس کی کامیابی مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ جس وقت میں کسی
مرثیے میں یہ سنتی ہوں کہ علم گر کر ٹھنڈا ہو گیا، میری روح کانپ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑی گستاخی ہے کہنا کہ عباس کے زندگی میں علم حسین زمیں بوس ہوا۔ عباس اس قوت کا نام ہے۔ یہی کتاب بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت عباس گھوڑے سے نیچے نہیں تشریف لا رہے تھے تو ان کے سر پر گرز مارا گیا۔ گرز کیا ہوتا ہے؟ گرز 1.25 من لوہے کا ایک بڑا سا حربہ ہوتا ہے، اور اس کا جو گول سر ہوتا ہے اس پہ بڑی بڑی نوکیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پہلوان اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے بہت کم اٹھا پاتے ہیں، لیکن ایک پہلوان قریب آیا اور اس نے وہ گرز حضرت عباس کے سر پہ مارا۔ ہاتھ تو تھے نہیں غازی کے جو اپنا بچاؤ کر سکتے۔ آپ اگر حضرت عباس کی کوئی شبیہ دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، پورے عراق میں آپ کو حضرت عباس کی بے تحاشا تصویریں مل جائیں گی، لیکن ایک چیز جو آپ کو کامن نظر آئے گی وہ حضرت عباس کے سر پہ زخم کا نشان ہے کہ جس سے خون ابل رہا ہے۔ یہ وہ زخم کا نشان ہے جو حضرت عباس کے سر پہ گرز سے لگا تھا، اور اس کے بعد آپ زمین پہ تشریف لائے تھے۔ یہ رائٹر نجم الحسن لکھتے ہیں کہ زمین پر آنے کے باوجود، جبکہ حضرت عباس کیسے زمین پر آئے ہوں گے یہ آپ تصور کر لیجئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، بازوؤں کا سہارا لے نہیں سکتے تھے۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ عباس جب زمین پر آئے ہیں تو ہر تیر ان کے جسم پر ٹوٹ کے اندر دھسا ہے، کوئی رگ ایسی نہ تھی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو مجروح نہ ہو۔ لیکن پھر یہ لکھتے ہیں روایتوں سے کہ حضرت عباس نے اپنے بغل میں کٹے ہوئے ہاتھ کے درمیان میں ایک نیزہ سنبھالا ہوا تھا، اور دوسرے بغل میں آپ کے وہ علم سلامت تھا، وہ علم اس طریقے سے آپ نے لگایا ہوا تھا اپنے سینے سے کہ گرا نہیں ہے جب تک کہ، اور پھر حضرت عباس نے اس عالم میں 32 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جب تک عباس کا جسم کا خون بہ نہیں گیا ہے، عباس نے اس علم کو قیامت تک کے لیے بلند ہی رکھا تھا۔ بس آخری جملہ عزیزوں، یہ روایت بہت سخت ہے۔ اب جو میں روایت پڑھنے جا رہی ہوں یہ قیامت کی روایت ہے۔ میں اتنے سب مصائب پڑھ چکی ہوں، لیکن میرے دل میں اب قوت نہیں باقی کہ میں یہ مصائب کا یہ آخری جملہ پڑھ سکوں۔ یہاں پر یہ روایت لکھتے ہیں کہ ملا، مجھے ان کا عقائد دربندی، جنہوں نے حضرت عباس کے مصائب کو لکھا ہے تفصیل سے، عقائد دربندی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عباس کی آواز پر امام پرے شکستہ کی طرح کے باز کی طرح جھپٹے، یعنی کہ انتہائی سپیڈ سے جھپٹے ہیں، اور آپ حضرت عباس کے پاس پہنچے ہیں، تو اس درمیان میں امام حسین علیہ السلام کو 70 ملاؤنوں کو واصل جہنم کرنا پڑا، یعنی باقاعدہ امام نے جنگ کی ہے، امام کا رجز موجود ہے۔ امام کہتے جاتے تھے، اے کوفیوں مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچنے دو، تمہیں رسول کا واسطہ، حسین کو بھائی تک جانے دو۔ ملعون راستہ روکتے تھے حسین کا۔ اب حسین کس قوت سے جنگ کر رہے تھے، کس دل سے جنگ کر رہے تھے نہیں جانتی، لیکن سلام میرا مولا آپ کے اوپر، جس عالم میں آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا، جس قیامت سے گزر کے گئے، کون بیان کر سکتا ہے مصیبتوں کو؟ آقا حسین میرا پرسہ قبول کر۔ مولا حسین اپنے کریئر جوان بھائی کا پرسہ قبول کرے۔ اے ام المنین مادر عباس، اپنے بیٹوں کا واسطہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، بیوی ہمیں راہ ہدایت سے، راہ ولایت سے بھٹکنے نہ دینا۔ بیوی ہمارے نفس بڑے کمزور ہیں، شہزادی عباس کا واسطہ، اطاعت امام کی سعادت ہم پر ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ شہزادی پرسہ قبول کیجیے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
ماتم ماتم حسین.